صاحب بالکل اس موضوع کے حوالے سے ذخیرہ اندوزی اوبویسلی یہ ایک کوئی بالکل اچھا عمل نہیں ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان جو ہے اس نے صرف کھانا نہیں ہوتا، اس نے پاکیزہ اور طیب رزق کھانا ہوتا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے فرمایا جو میں نے رزق دیا اس میں جو طیب اور پاکیزہ ہے وہ تم نے کھانا ہے۔ دوسرا یہ کہ ظلماً یا غصباً یا کسی کا حق مار کے یا کسی کو اذیت پہنچا کے آپ نے نہیں کھانا۔ اب یہ جو بھی ہم ذخیرہ اندوزی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا گراں فروشی کر رہے ہوتے ہیں، یا اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سٹور کر لیں گے اور پھر جب ریٹ بڑھیں گے، ڈیمانڈ بڑھے گی تو ہم اس کو مہنگے داموں فروخت کریں گے۔ پیچھے ظاہر ہے کہ آپ انکم کے اپنی کمائی کے چکر میں ہیں۔ تو یہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ جب آپ کسی کو تکلیف دے کے اذیت پہنچا کے زیادہ پروفٹ کے چکر میں اگر کچھ آپ نے کما بھی لیا ہے تو وہ اب پاکیزہ نہیں رہا۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں اپنے حلال رزق کو حرام کیا ہے۔ اب اس میں ظاہر آٹا بیچنا کوئی حرام کام تو نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن چاول بیچنا، اناج بیچنا۔ تو آج میں یہ بات خاص کرنا چاہتا ہوں، کچھ تو چیزیں ہیں جو انڈرسٹوڈ پہلے سے طے ہے کہ یہ حرام ہے، یہ سورس جو ہے رزق کا وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ ڈیفائنڈ ہے شریعت میں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو بالکل حلال و طیب ہیں، کپڑے کا کام ہے، آٹے کا، گندم کا، چاول کا، اناج کا، یہ سارے جو حلال سورسز ہیں آپ خدارہ خود اپنے ہاتھوں ان کو حرام کیوں بنا رہے ہیں اپنے لیے اور ناجائز کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چیز 10 روپے کی عام مارکیٹ ریٹ ہے اس کا، آپ اس کو 20 کی یا 30 کی بیچ کے یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنے وہ 10 جو تھے ان کو بھی خراب کر لیا۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ آپ دوسرے کو اتنا ہٹ نہیں کر رہے ہیں جتنا آپ خود کو کر رہے ہیں۔ اپنا یہ تو علامہ آپ کو معلوم ہے تو سوچتا نہیں ہے کوئی، اور تاجروں سے اگر ایسی کوئی بات کریں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی منطق موجود ہوتی ہے۔ منطق تو یہاں پہ لوگوں کے پاس ان اشیاء کے لیے بھی موجود ہے جس کو قطعی طور پہ منع کر دیا گیا ہے۔ اب کیا بندہ تفصیلات میں جائے۔ ریاست کا کیا کردار ہے جی اس میں؟ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کر لیں یا خلفائے راشدین کی بات کر لیں تو اس دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہوں گے۔ بالکل، ریاست کا کیا کردار ہے؟ راست ریاست ذمہ دار ہے اس کی۔ دیکھیے وہ آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں ہر انسان کی، کسی بھی ریاست میں رہنے والے کی، وہ اس تک پہنچنا یا اسے پہنچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی رعیت کا جواب دہ ہے، نگران ہے، مسئول ہے، جواب دہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اب جس کا جو لیول ہے، ایک گھر کی رینج میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ جواب دہ ہے، ایک علاقے کے اندر جو علاقے کا سربراہ ہے وہ جواب دہ ہے، ایک اسٹیٹ ہے تو اس کا جو اسٹیٹ ہیڈ ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے، عمر سے اس کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ رول ماڈلز تو ہمارے یہ ہیں۔ اور دوسرا قرآن پاک نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ بھی بہت قابل غور مقام ہے قرآن پاک میں۔ عمران صاحب جی، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا ہی مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسلام کا جو کانسیپٹ آف ویلتھ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ جو میری جیب میں مال پڑا ہے وہی میں نے اسی کی حفاظت کرنی ہے، نہیں۔ ہمیں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی اور انسان کے لیے بھی اس کو پسند رکھے۔ جو پرائرٹیز آپ کی اپنے لیے ہیں وہی دوسرے کے لیے وہی دوسرے کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ اپنے مال کی حفاظت اور اپنے مال کے اندر بڑھوتری تو چاہ رہے ہیں اور اس کا فائدہ چاہ رہے ہیں اور اضافہ چاہ رہے ہیں اور دوسرے کے مال کے اوپر آپ نے بری نظر رکھی ہوئی ہے تو قرآن نے اس کو حرام کہا ہے۔ اور یہاں اس کو کمال یہ ہے، یہ نہیں کہا دوسرے کا مال نہ کھاؤ، فرمایا وہ جو مال ہے اس کو بھی اسی طرح اپنا سمجھو جیسے تمہارا اپنا مال ہے۔
वही राइट उसे भी दो ना जो अपने लिए सोच रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मौजू ऐसा है कि इस पे काफ़ी डिटेल में बात हो सकती है, और ख़ास तौर पे हम अगर अपने आसपास देखें तो मेरे ख्याल में लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मौजू है क्या।